بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا اور آخرت میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام حنوح یا اخنوخ ہے اور الہی صحیفوں کا بکثرت درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی ایجاد فرمائیں۔ آپ علیہ السلام کو وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت نہیں آئی اور اس وقت آپ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت آپ علیہ السلام ضرور وصال فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ 2 صورتوں میں موجود ہے، سورہ مریم، سورہ انبیاء۔ سورہ مریم آیت 56 اور 57، اس میں آپ علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ انبیاء میں حضرت اسماعیل اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بھی صبر کرنے والا اور قرب الہی کے لائق بندوں میں شمار کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام حنوح یا اخنوخ اور لقب ادریس ہے۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے گئے اور ان صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب ادریس یعنی بہت درس دینے والا ہوا۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں اور حضرت آدم اور شیش علیہ السلام کی نبوت کے بعد آپ ہی منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ علامہ احمد بن محمد کستانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 308 سال پائے تھے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کے جسم اقدس پر بال کم اور سر پر زیادہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک پر ایک سفید نشان تھا اور یہ برس کا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ علیہ السلام سے افضل نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام بارگاہ الہی میں عاجزی اور لوگوں کی تعلیم کے لیے ایک دعا مانگا کرتے تھے اور یہ حکم دیتے تھے کہ یہ دعا بے وقوف لوگوں کو نہ سکھاؤ۔ وہ دعا یہ تھی، اے بڑی شان و شوکت والے، اے بڑے فضل والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ کے طلبگاروں کو پناہ دینے والا اور ڈرنے والوں کو انسیت بخشنے والا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ اگر میں الکتاب یعنی لوح محفوظ میں شقی یعنی بدبخت لکھ دیا گیا ہوں تو الکتاب سے میری شقاوت مٹا دے اور اپنے پاس مجھے خوشبخت تحریر فرما دے، اور اگر میں الکتاب میں محروم، رزق میں تنگی دیا ہوا لکھا گیا ہوں تو الکتاب سے میری محرومی اور رزق کی تنگی مٹا دے اور مجھے اپنے پاس سعادت مند اور ہر بلائی کی توفیق دیا ہوا لکھ دے۔ قرآن و سنت میں اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں کسی نہ کسی دعا کا تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ علیہ السلام ہی سے ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال ہوتی تھیں۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ علیہ السلام ہی تھے۔ علم نجوم کے شرعی حکم اور اس علم سے متعلق بہار شریعت میں ہے۔ اگر اس علم سے مقصود یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے ماہ و سال، نماز کا وقت اور موسموں کی اقسام کا حال معلوم کیا جائے اور زکوٰۃ و حج کے اوقات کو جانا جائے تو یہ مذائقہ نہیں، یہ جائز ہے۔ اور اگر یہ علم
کے ذریعے سے آنے والے حادثات کو معلوم کیا جائے، غیبی امور بتانے کے لیے استعمال کیا جائے، یا ستاروں کی گردش کے دنیا پر اثرات ظاہر کرنے کے لیے حاصل کیا جائے تو حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نجوم کا اتنا علم حاصل کرو جس سے تم اپنے بحری اور بری سفر میں راستوں کی شناخت کر سکو، اس سے زیادہ نہیں۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور زمانے کے بارے میں معلومات کے دو اور ذرائع ہیں۔ پہلی قدیم سومری ٹیبلٹ ہیں اور دوسری تورات کی گمشدہ کتاب۔ 1946 میں بحیرہ مردار کے ساحل پر ایک غار سے 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے۔ یہ وہی صحیفے ہیں جو ہنوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ ان صحیفوں کی ایک بڑی تعداد تورات کے کھوئے ہوئے حصے میں تھی، جسے آج ہم کتاب ہنوک کہتے ہیں۔ ہنوک کی کتاب انسانی تاریخ کی ایک الگ کہانی بیان کرتی ہے، جس میں نوح کے زمانے تک کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر ہے جسے دا واچر کہتے ہیں۔ انجیلوں میں انہیں گرا ہوا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانی آبادی بڑھنے لگی، چنانچہ زمین پر کچھ چیزیں آسمان کے فرشتوں کو دکھائی دینے لگی۔ ان فرشتوں کو بنی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت پسند تھیں۔ یہ لمبے بالوں والی عورتوں کے پرستار تھے، چنانچہ سینکڑوں فرشتے زمین پر اتر آئے۔ انہوں نے ان خوبصورت عورتوں سے زنا کیا اور اس دوران شادیاں بھی ہوئیں۔ یہ فرشتے انسانوں کے علم نجوم اور ستاروں کا علم سکھاتے تھے۔ جب ان خواتین نے بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے، بلکہ عجیب و غریب اور دیو ہیکل مخلوق تھے، جسے بائبل میں نیفلیم کہا گیا ہے۔ اس لمبے دیو کا اسلامی روایات میں بھی ذکر ملتا ہے۔ ہنوک کی کتاب کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو مسحر کرنا چاہتے تھے۔ دراصل اہل کتاب یہود و نصاری کا عقیدہ ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، اور جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اسے رد کر دیا گیا، جسے ابلیس کہا گیا، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا۔ اس لیے اس غلط عقیدے کی بنیاد پر تورات اور عیسائی لٹریچر اس مخلوق کو فرشتے کہتے ہیں، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، نہ وہ نافرمان ہیں اور نہ گناہ کر سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ زمین پر ان واچرز کی آبادی بڑھتی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں فساد برپا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو زمین پر بھیجا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے بنی نوع انسان کو ستاروں، سیاروں اور کائنات کے بارے میں تعلیم دی، اور ہنوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی یہ سکھایا کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ جب ان واچرز کے جرائم بہت بڑھ گئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ سے ان کی شفاعت کی درخواست کی، لیکن اس کی سفارش قبول نہ کی گئی، اور جبرائیل اور میکائیل کا لشکر آسمان سے نازل ہوا اور اس لشکر نے انہیں زمین میں گاڑ دیا، جہاں وہ 70 پشتوں تک یا قیامت تک دفن رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ قدیم سومیری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ ان سومیرین ٹیبلٹ کے مطابق ہنوک کے دور میں دیگر مخلوقات آسمان سے اس زمین پر آئے تھے، جس کا نام انون کی تھا۔ سومیری اسے خدا سمجھتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ جدید تحقیق کے مطابق انوناکی غیر ملکیوں کی نسل تھی جو اس زمین پر آئے۔ انسانوں سے دھات کی پروسیسنگ اور کان کنی، یا اس کے علاوہ فلکیات، سائنس، ریاضی، کاسمیٹکس اور ہتھیاروں کا استعمال سیکھا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب کی ترقی ہوئی۔ کتاب ہنوک اور سومیری تختیوں کے ساتھ اسرائیلی روایات کو اگر اسلامی روایت کے مطابق ملایا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کا خاکہ بنتا ہے، جو کسی دوسرے سیارے پر ایلین کی موجودگی اور پورٹلز کی موجودگی سے ثابت ہے۔ یہ ممکن ہے کہ گرے ہوئے فرشتے کوئی اور مخلوق جس نے ہماری زمین پر حملہ کیا ہے اور جن کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام نے جنگ کی اور انسانی تہذیب کو بچایا،
پورٹلز اور ایلین کی وہ نظریات جدید سائنس نے دیے ہیں، کیا یہ سب چیزیں حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کی ٹیکنالوجی تھی؟ کیا قرآن و حدیث کی جدید سائنسی تشریح نئے رازوں سے پردہ اٹھانے والی ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے۔ لکھنے کی ایجاد سے لے کر اپنے وقت کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے میں ان کے کردار تک، ان کی تعلیمات، حکمت اور انسانیت کے لیے شراکتیں آج بھی ہمارے ساتھ گونج رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم تاریخی اکاؤنٹس اور اس کے عہد کے آس پاس کے اسرار کا گہرائی میں مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے پاس ایسے سوالات رہ جاتے ہیں جو ماضی کے بارے میں ہماری سمجھ اور جدید سائنسی نظریات سے ممکنہ تعلق کو چیلنج کرتے ہیں۔ قدیم تحریروں میں جنات، علم نجوم، پورٹلز اور یہاں تک کہ دوسری دنیاوی مخلوقات کا ذکر یقیناً ہمارے تجسس کو جنم دیتا ہے۔ اگرچہ ہمارے پاس تمام جوابات نہیں ہیں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی علم، راست بازی، سچائی کی مسلسل جستجو کی اہمیت کی یاد دہانی کا کام کرتی ہیں، کہ ہمیں اپنی تاریخ اور کائنات کے اسرار کو دریافت کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جیسا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور فکر انگیز لگی ہے تو برائے کرم انبیاء کی دلچسپ کہانیوں اور تعلیمات پر مزید مواد کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہمیشہ کی طرح نیچے تبصرے کے سیکشن میں اپنے خیالات اور سوالات کا اظہار کریں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب روشن خیالی اور تفہیم کے راستے پہ چلتے رہیں۔ آمین یا اللہ۔